السلام علیکم میرے محترم اور مکرم سامعین، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر آغا حیدر عباس فاطمی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے فیروزہ کی آفادیت پہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا، بلکہ پچھلے 2 ویڈیو کے حصوں میں ہم نے وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے یہ بتایا کہ فیروزہ کا عدد کیا ہے، فیروزہ کن کن بیماریوں کے لیے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، فیروزہ کون کون سے ستاروں والے، سیاروں والے، بروج والے افراد پہن سکتے ہیں، فیروزہ کو پہن کے کیا کیا ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فیروزہ وہ اس کے کیا کیا طبعی خواص ہیں، اور فیروزہ کی اور زیادہ اہمیت کیا کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی انگوٹھی میں بنوا کے پہن کے اسے ہم فائدے اٹھا سکیں۔ محترم اور مکرم سامعین، فیروزہ حادثات سے بچاتا ہے، فیروزہ حرام موت سے بچاتا ہے، فیروزہ وہ آسمانی بجلی کے صدمے سے محفوظ رکھتا ہے، فیروزہ وہ پانی کے سفر میں اگر پانی کا بندہ بحری جہاز کا یا دریا یا سمندر کا سفر کر رہا ہے تو فیروزہ ڈوبنے کے صدمے سے بچاتا ہے، فیروزہ قتل ہونے سے بچاتا ہے، فیروزہ وہ دشمنوں پہ وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، فیروزہ دشمنوں پہ رعب اور دبدبہ وہ جماتا ہے، فیروزے پہننے سے جو بندہ فیروزے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس کا لوگوں پہ رعب رہتا ہے، دبدبہ رہتا ہے، اور وہ لوگوں پہ وہ حاکم رہتا ہے۔ فیروزہ دشمنوں سے حفاظت کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا ہے، حرام موت سے بچاتا ہے۔ مثلا آج کل وہ حادثاتی دور ہے، اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، یا بائک پہ آپ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ کا کہیں روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو فیروزہ آپ کو حرام موت مرنے سے بچاتا ہے، فیروزہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتا ہے، اور حادثاتی چوٹوں سے فیروزہ محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے۔ اگر انسان پہ کوئی مصیبت آ رہی ہو تو فیروزہ وہ یا تو انگلی سے انگوٹھی سے چٹک جاتا ہے، یعنی کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، اس میں سے فیروزہ وہ نکل کے کہیں گر جائے گا، یا فیروزہ اپنا رنگ پھیکا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ آنے والی مصیبت وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور آپ کو مصیبت سے، حادثے سے، پریشانی سے بچا لیتا ہے، اور وہ ساری پریشانی خود پہ لے لیتا ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں، علماء نے، خطباء نے کتب میں وہ یہ ملتا ہے کہ فیروزہ اگر انسان پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو فیروزہ اس کو اپنے اوپر لے کر چٹک جاتا ہے، یعنی کہ انگوٹھی سے نکل جاتا ہے، اور وہ انسان پہ آنے والی مصیبت اپنے پہ لے لیتا ہے۔ فیروزے کی انگوٹھی وہ نجاست سے بچانی چاہیے، اس کو پاک و پاکیزگی کی حالت میں پہننا چاہیے، اس کو وہ واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے، رات کو سوتے وقت اتار دینی چاہیے، جب آپ وہ حالت جنابت میں ہوں اس وقت اس کو نہیں پہننا چاہیے، یا واش روم میں طہارت کے لیے جائیں تب فیروزہ کی انگوٹھی اتار کے باہر رکھ دینی چاہیے، کیونکہ فیروزہ کو اگر مسلسل واش روم میں جا کے دوران طہارت استعمال کیا جائے تو فیروزہ اپنا اثر ختم کر دیتا ہے، یہ بالکل وہ مر جاتا ہے، اور یہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس لیے انسان کو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا فیروزہ کو وہ نجاست سے بچانا چاہیے اور پاکیزگی کی حالت میں پہننا چاہیے۔ اچھا، اگلی بات، فیروزہ کو اگر آپ پہن کے عبادات کریں گے، تسبیحات کریں گے، نماز واجب کی پابندی کریں گے تو فیروزہ وہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ وہ گہرا کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جتنا زیادہ گہرا کلر اپنا کرے گا، جتنا زیادہ گہرا رنگ کرتا جائے گا، اتنا آپ کو فائدہ وہ انشاءاللہ ملتا جائے گا۔ اگر آپ فیروزہ کی انگوٹھی کے لیے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بالکل وہ مردہ ہو جائے گا، اپنا اثر ختم کر دے گا، اور آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان دینا شروع کر دے گا۔ فیروزہ وہ یہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو محتاج ہونے سے بچاتا ہے، انسان وہ رزق کے معاملات انسان کے لیے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ صالح اولاد کے لیے پہنا جاتا ہے، جن کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی، اس کو اگر اولاد نرینہ کے لیے اگر یعنی کہ اس نیت سے فیروزہ کی انگوٹھی وہ دعا مانگ کے پہنی جائے تو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرتا ہے، اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ فیروزہ پہننے والا بندہ محتاج نہیں ہوتا، فیروزہ محتاجی سے بچاتا ہے، فیروزہ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، فیروزہ ہمت، طاقت، حوصلہ، محنت کا جذبہ وہ محنت کا جذبہ اجاگر کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور بری عادات کو دور کر کے عبادت الہی کی طرف راغب کرتا ہے۔ فیروزہ پہننے سے انسان متقی بنتا ہے، نمازی، پرہیزگار، وفا، حیا، وفا، شفا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔
فیروزہ جس کو راس آ جائے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیتا ہے۔ اور فیروزہ جو ہے وہ زہریلے جانوروں سے حفاظت کرتا ہے، موذی خطرناک جانوروں سے بچاتا ہے۔ بالخصوص اگر آپ جنگل کا سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کو جنگل میں جنگلی جانوروں کا سامنا ہوتا ہے تو فیروزہ جو ہے وہ آپ کو جنگلی جانوروں کے شر سے، ان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ فیروزہ جو ہے وہ آسیب میں کارآمد ثابت ہوا ہے۔ فیروزہ پہننے والے پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ فیروزہ پہننے والے کی جو ہے وہ حاجات قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فیروزہ پہننے والا جو ہے وہ جادو کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر فیروزہ پہننے والے پہ جادو کیا جائے تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ فیروزہ آسیب کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے، نظر بد سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، محتاجی سے بچاتا ہے۔ اور فیروزے کی جو انگوٹھی ہے یہ پہننا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں مومن کے لیے 5 انگوٹھیاں جو ہے وہ پسند کرتا ہوں، اس میں اول عقیق، دوم فیروزہ، سوم یاقوت، چہارم در نجف، اور پنجم جو ہے وہ حدید سینی۔ یہ 5 انگوٹھیاں جو ہے وہ امیر المومنین مومن کے لیے جو ہے وہ تحفتاً جو ہے وہ بتائی ہیں کہ یہ مومن کے لیے انعام ہے۔ اور فیروزہ جو ہے یہ مولا علی کا پتھر ہے، مولا علی سے منسوب ہے۔ جب بھی میرے مولا علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو فیروزہ کی انگوٹھی کو ہاتھ میں رکھتے تھے اور فتح و نصرت حاصل کرتے تھے۔ تو یہ تھی